دوستو، اگر میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھوں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص کون تھا تو یقیناً آپ سب کہیں گے قارون۔ اور بھلا کیوں نہ کہیں، جس شخص کے خزانوں کی کنجیاں ہی اتنی بھاری ہوں کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت اسے اٹھانے سے قاصر ہو، تو خود خزانے کا عالم کیا ہوگا، کون ان کا شمار کر سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال دولت نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ قارون آخر تھا کون؟ اس کے پاس ایسا کون سا علم تھا جس نے اسے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا؟ اور سب سے اہم، اس کی موت کے بعد وہ سارا خزانہ کہاں گیا؟ کیا آج تک کسی کو اس خزانے تک پہنچنے کا کوئی سراغ ملا؟ آج ہم انہی تمام سوالات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر سرکشی کی۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، دونوں کا نسب ایک ہی خاندان میں جا کر ملتا تھا۔ کہا جاتا ہے قارون بن عسکر بن کام بن لائے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب ہے موسیٰ بن عمران۔ اس طرح دونوں کا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ قارون اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں نہایت عبادت گزار شخص تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ تورات کا عالم تھا، نہایت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا تھا، بنی اسرائیل میں عبادت کے لحاظ سے ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ 40 سال تک پہاڑوں پر گوشہ نشین رہا۔ اسے اس کے نور اور علم کی وجہ سے المنور یعنی نور والا کہا جاتا تھا۔ اگرچہ بعض علماء نے ان روایات کی سند پر سوال اٹھایا ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ وہ ابتدا میں دین کے قریب تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ سرکشی کی علامت بن گیا؟ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ابلیس نے اسے بہکانے کی کوشش کی، مگر ابتدا میں ناکام رہا۔ پھر وہ ایک انسان کی صورت میں آیا، اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ وہ عبادت میں اس سے بھی آگے بڑھ گیا، جس سے قارون کے دل میں اس کے لیے عاجزی پیدا ہوئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ مشورے دینا شروع کیے، ہم لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوتے، ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے۔ قارون نے یہ بات مان لی، پھر کہا ہم لوگوں پر بوجھ بن گئے ہیں، کیوں نہ ایک دن کمائی کریں اور باقی دن عبادت۔ پھر کہا ہم صدقہ نہیں کرتے، ہمیں مال جمع کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی دیں۔ یوں عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا شامل ہوئی، پھر دنیا غالب آ گئی اور عبادت پیچھے رہ گئی۔ اسی مقام پر شیطان نے اسے چھوڑ دیا اور دنیا اس کے لیے کھول دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ محققین قطعی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکے کہ قارون نے اپنی دولت کس طریقے سے جمع کی، لیکن اس بارے میں کئی روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت ذہین اور ماہر تاجر تھا۔ اپنی ذہانت اور کاروباری مہارت سے اس نے بے پناہ دولت جمع کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے کیمیا کا علم حاصل تھا، وہ دھاتوں کو تبدیل کر سکتا تھا، حتیٰ کہ مٹی کو سونا بنا لیتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اسے اسم اعظم کا علم حاصل تھا، وہ دعا کرتا تو قبول ہوتی تھی۔ اس نے مال کی دعا کی اور اللہ نے اسے مال دے دیا۔ علماء کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ وہ سونے کی کانوں کا ماہر تھا، وہ پتھروں سے سونا نکالنے، اسے سلاخوں میں ڈھالنے کا طریقہ جانتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون کے پاس موجود سونے کا بڑا حصہ اس کی بدولت تھا۔ وہ یوں زمانے کا امیر ترین شخص بن گیا۔ دولت نے اس کے اندر غرور پیدا کر دیا۔ وہ سونے کا بہترین لباس پہنتا، کپڑوں کو زمین پر گھسیٹتا، سونے کے دروازے والا محل، سونے کا تخت، سونے کی کرسی، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور مرد مقرر تھے۔ پھر قرآن فرماتا ہے،
ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور جماعت پر بھاری پڑتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اسے کہا گیا ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اور ہر 1000 بکریوں میں سے 1 بکری اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں دے۔ ظاہری طور پر اس نے قبول کیا، لیکن دل میں بوجھ محسوس کیا۔ وہ اپنے مال سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے سازش رچی۔ اس نے اپنے قریبی لوگوں کو جمع کیا اور کہا، موسیٰ تمہارا مال لینا چاہتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ پھر اس نے ایک عورت کو بلایا، اسے 1000 دینار اور سونے کا تشت دیا اور کہا کہ وہ عوام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگائے۔ اگلے دن اجتماع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حدود بیان کی۔ تب قارون نے الزام پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو بلایا اور اسے اللہ کی قسم دے کر سچ پوچھا۔ عورت نے سچ بول دیا۔ سازش ناکام ہو گئی۔ سازش ناکام ہونے پر قارون کا غصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ یہیں سے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عداوت شروع کر دی اور ان کی دعوت کی مخالفت اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیلیں دے کر فرعون، ہامون اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارا اور مقابلہ کرتا رہا اور اپنے مال پر زیادہ سے زیادہ تکبر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب قارون نے ایک عظیم جلوس کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا اور وہ اپنے خزانوں کی کنجیاں 70 طاقتور اور مضبوط خچروں پر لاد کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ قارون کی یہ عادت تھی کہ وہ جہاں جاتا اپنی کنجیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، تاکہ وہ لوگوں کو اپنی دولت اور اس کے مالک ہونے کا تکبر اور فخر کر سکے۔ جب قارون نے اس جلوس کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو اس کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، جو لوگوں کے درمیان تھے اور انہیں اللہ کا حکم بیان کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے قارون کا جلوس اور اس کی عظمت دیکھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور قارون کے چاہے وہ جلال اس کے مال اور خزانوں کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں تک کہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ بھی قارون جیسے ہوتے۔ انہوں نے کہا، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ انہوں نے نصیحت کی اور بتایا کہ اللہ کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے، اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں تقوی اختیار کرے، اس پر تکبر اور فخر نہ کرے۔ لیکن قارون نے اپنے اقتدار پر اور بھی غرور کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ سب مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اے موسیٰ، یہ مال مجھے اپنی ذہانت کی وجہ سے ملا ہے، اس میں کسی کا کوئی فضل نہیں ہے، اور اگر تم اپنی نبوت کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت حاصل کی ہے تو میں نے مال کی وجہ سے تم پر اور تمام لوگوں پر فضیلت حاصل کر لی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اے موسیٰ، اگر تم واقعی نبی ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں تمہارے خلاف لوگوں کے سامنے بد دعا کروں گا اور تم میرے خلاف کرو گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون زیادہ حق پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم بد دعا کرو گے یا میں کروں؟ اس نے کہا، میں بد دعا کروں گا۔ قارون نے بد دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اس کی دعا قبول نہ کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں بد دعا کروں؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، زمین کو حکم دے کہ وہ آج میری اطاعت کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین انہیں اپنے اندر لے لو۔ زمین نے انہیں ان کے پاؤں تک اپنے اندر لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا انہیں لے لو، تو زمین نے انہیں ان کے گھٹنوں تک اپنے اندر لے لیا، پھر ان کے کندھوں تک۔ پھر انہوں نے کہا مکمل طور پر وہ اس کا گھر، اس کے خزانے سب زمین میں دھنس گئے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے تو ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھنس دیا، اور کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے حکم کے سوا اس کی مدد کر سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ خزانہ کہاں ہے؟ تاریخ میں کئی لوگوں نے دعوے کیے۔ کچھ لوگوں نے مصر اور جھیل قارون سے نسبت دی، کچھ نے عراق کے علاقوں سے جوڑا، لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان سب کو غیر مستند قرار دیا ہے۔ آج تک کوئی یقینی ثبوت نہیں ملا۔ یہ خزانہ تاریخ کا ایک راز بن چکا ہے۔ قارون دنیا کا امیر ترین شخص تھا، لیکن کامیاب نہیں تھا۔ اس کی دولت باقی نہ رہی، لیکن اس کا انجام قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے کیا تاکہ انسان یہ سمجھے دولت ہلاکت نہیں، غرور ہلاکت ہے۔